दोस्तों, मुट्ठी भर चीनी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो सिफाती नाम और कुरान पाक की दो सूरतों का ये ख़ास वजीफ़ा कहते हैं, जो शख्स भी पढ़ लेता है अल्लाह पाक उसके दिन फेर देते हैं। ये तस्बीह तमाम नसीबों को खोल देती है। अल्लाह वालों, एक मुट्ठी चीनी में इतनी ताकत है कि जो मुसलमान इस वजीफे को सिर्फ एक बार पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी से दौलत कभी ख़त्म नहीं करेगा। दुनिया भर की कामयाबियाँ, ऐशो इशरत सब उसके कदमों में आ जाएंगी। अल्लाह वालों, दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर मुट्ठी भर चीनी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो सिफाती नाम और कुरान पाक की ये दो सूरतों का ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़कर इस चीनी को बताई गई जगह पर रख दिएगा। चीनी का एक एक दाना आपको करोड़पति बना देगा। एक एक दाना आपके लिए एक एक करोड़ रुपया लेकर आएगा। मुट्ठी भर चीनी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो सिफाती नाम और कुरान पाक की दो सूरतें पढ़ने से अगर आपकी औलाद, आपकी दुकान, आपके दफ्तर हर मकसद में कामयाबी हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आप ये अमल, आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आपने करना क्या है, मुट्ठी भर चीनी को सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करना है। अमल का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। अगर आप लोगों ने वीडियो स्किप कर या फिर काट कर देखी तो अमल का फ़ायदा ना होगा। अगर वजीफ़ा ज़ाया हो गया फिर पछतावा पूरे साल का, ज़िंदगी का मुकद्दर बन जाएगा। ये वजीफ़ा सिर्फ एक मिनट का वजीफ़ा है। अगर कोई बंदा 24 घंटों में से एक मिनट निकाल कर आज इस अमल को नहीं कर सकता, फिर वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। रब्बे काबा की कसम, ये वजीफ़ा बहुत ख़ास है। ये सूरतें बहुत ख़ास सूरतें हैं। अल्लाह की कसम, ये ऐसी सूरतें हैं कि आपको अंधेरों से निकाल कर ताजदार बना देंगी। ये अमल इतना ख़ास है कि जब बंदा इस अमल को पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियों का बंदोबस्त फरमा देते हैं। अल्लाह वालों, इस अमल को बिलखुसूस कर लो यार। ये बहुत ख़ास अमल है। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज एक मुट्ठी चीनी पर यह ख़ास वजीफ़ा करते ही मिल जाएगा। मुहर्रम का महीना जो कि हुर्मत वाला महीना है, इस महीने को अल्लाह का महीना कहा जाता है। इस महीने का आगाज़ इस्लामिक साल का आगाज़ है। मुट्ठी भर चीनी पर यह ख़ास वजीफ़ा करने की देर है। आपके घर की तमाम तंगदस्तियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर की तमाम मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर में मौजूद जितनी भी बीमारियां हैं, तमाम की तमाम बीमारियों को शिफाए कुल्ली नसीब होगी। यहाँ तक कि अगर कोई मकरूज़ बैठा है तो मुट्ठी भर चीनी पर इस ख़ास अमल को करे, कर्ज़ों से मुकम्मल निजात हो जाएगी। कर्ज उसकी चाहे करोड़ों के ही क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेहतरीन बंदोबस्त फरमाएगी। अल्लाह वालों, हमारी मुसीबतें इतनी बड़ी नहीं जितना हमारा रब बड़ा है। अल्लाह वालों, एक मुट्ठी भर चीनी पर वो लोग जो कहते हैं कि हमारी बंदिशें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, हमारे कारोबार में बंदिशें हैं, बेटियों के रिश्तों में बंदिशें हैं, नजर बद है, जादू है, जिन्नात के असरात हैं। यकीन कीजिए, सिर्फ एक मुट्ठी चीनी पर सूरतुल कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की देर है। हर तरह की बंदिशें, चाहे वो रिश्तों के हवाले से हों, चाहे वो कारोबार के हवाले से हों, आपकी औलाद के हवाले से हों, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी हो, तड़पने वाली मोहब्बत के लिए करें, यकीन कीजिए हर तरह की बंदिशें छूट जाएंगी। सिर्फ एक मुट्ठी चीनी पर आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है।
اور جس حاجت کے لیے پڑھنا ہے اس حاجت کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے جس گھر میں مٹھی بھر چینی پر یہ خاص 2 نام اور قرآن پاک کی یہ 2 سورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس گھر کے بچے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر بندہ اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ مٹھی بھر چینی جو کہ ہر گھر میں موجود ہے، آپ نے مٹھی بھر چینی، صاف ستھری چینی لینی ہے۔ بس یہ یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ پسی ہوئی چینی لے لیتے ہیں کہ اس کے ذرات زیادہ ہوتے ہیں۔ چینی ثابت لینی ہے، جو موٹے دانے ہوتے ہیں وہ لیں، صاف کر کے لیں، صاف ستھرے دانے لیں، اور آپ لوگوں نے اس چینی کو صدقہ بھی کرنا ہے۔ مطلب آپ نے ننھی مخلوق کی دعوت کرنی ہے تو بہترین چینی کا انتخاب کریں اور صاف ستھری چینی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچن میں جو ہماری خواتین ہوتی ہیں ان سے کچھ غلطی سے ان چینی کے بکسوں میں گر جاتا ہے، جیسے آٹوں کے ذرات آ جاتے ہیں یا گرم مسالے گر جاتے ہیں، اس طرح کی بے شمار جو کچن کے آئٹم ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صاف ستھری چینی لینی ہے، ایک مٹھی سے تھوڑی زیادہ ہو کم نہ ہو، یہ کوشش کریے گا کہ ایک مٹھی سے زیادہ آپ لوگ چینی لے لیں، اور باوضو حالت میں ہی چینی کو ہاتھ لگائیے گا، یعنی باوضو ہو جائے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے چینی لینی ہے، وضو کی حالت میں لینی ہے۔ بس اس بات کو، یہ چھوٹی موٹی جو احتیاط ہوتی ہیں اس سے ہمارے وظیفے کو تقویت ملتی ہے۔ بس آپ لوگ اس عمل کو کریں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کر کے باوضو مصلے پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ جہاں محرم الحرام کا مہینہ اہل بیت کی شہادتوں کا مہینہ ہے، ایک مٹھی چینی کا صدقہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، آپ کے گھر کے تمام افراد کو کامیاب کر سکتا ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے تو محرم الحرام کے مہینے میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں صرف ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، انشاءاللہ آپ کے گھر کے ایک ایک کونے سے رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، تمام پریشانیاں گھر کے کونے کونوں سے نکل کر بھاگیں گی، وہ جو کئی سالوں سے آپ کو نہ مل سکا، جو آپ کی نیک حاجات ہیں، انشاءاللہ آج مل جائے گا۔ ایک مٹھی چینی پر اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام اور قرآن پاک کی 2 سورتوں کا یہ بہت ہی خاص عمل ہے، یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، بڑا ہی مستند عمل ہے، خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، دکان پر گاہک نہیں آتے، تو مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کریں، میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے، سال کا اختتام بھی جو ذی الحج کا مہینہ ہے وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے اور شروعات بھی قربانی سے ہی ہوتا ہے۔ محرم جسے اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں جہاں بہت سے واقعات معجزات ہیں، وہاں بہت سی سعادتیں بھی ہیں، بہت سی کامیابیاں بھی ہیں۔ محرم کے مہینے کو تقدیر کے فیصلوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو امام حسین کی شہادت کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں ایک دن یوم عاشورہ کا موجود ہے، یوم عاشورہ میں بھی بہت سی کامیابیاں، بہت سے واقعات اور معجزات، اور یوم عاشورہ میں شہادت امام حسین بھی ہوئی۔ اللہ والوں کا کہنا ہے قیامت بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو آئے گی، محرم الحرام کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن آئے گی۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے، بے شک وہ تھوڑی ضعیف روایت ہے، اس کے اندر یہ وارد ہوا کہ 10 محرم الحرام جس سال جمعے کو آ جائے، عید الفطر جمعے کو آ جائے،
عید الاضحیٰ یہ جمعے کو آ جائے، یہ تینوں جب جمعے کو آ جائیں گی قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کا جو یوم عاشورہ ہے، بہت سارے نبیوں کو اس دن نجات ملی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات ملی، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریوں سے شفا ملی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرائی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت نے محرم الحرام کے مہینے میں دنیا کو قائم کیا۔ 6 دن میں اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو قائم کیا، پھر پہاڑوں کو میخیں بنا کے، میخیں کہتے کیلوں کو، قلعے بنا کر ٹھوکا، کیونکہ زمین کانپ رہی تھی۔ جب آپ نے اللہ رب العزت نے پہاڑ ٹھوکے تو پھر زمین جو ہے وہ ساکن ہو گئی۔ یہ صحیح حدیث سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ والوں، اس مہینے کی حقیقت کو آپ لوگ اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں روزانہ آپ کے لیے اچھے اچھے وظیفے بھی لے کر آتا ہوں اور واقعات بھی لے کر آتا ہوں، اور وظیفے بھی وہ لے کر آتا ہوں جن کے وجود ہیں، جو پڑھے جاتے ہیں، جو ہر بندہ کرتا ہے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ شروع سے یہ افضلیت والا مہینہ ہے۔ ہر امت میں مہینوں کو فضیلت الگ الگ اعتبار سے حاصل ہے۔ جیسے ہماری امت ہے امت محمدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا ہے۔ ایک صحابہ نے پوچھا کہ رمضان المبارک میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے کا ثواب کون اس کے علاوہ کوئی اور سا مہینہ ہے جس میں ہمیں زیادہ ملے، جو رب کے نزدیک زیادہ معتبر ہو؟ تو نبی پاک نے فرمایا محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھو۔ اس کا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے افضل آتا ہے روزے کے اعتبار سے۔ اسی لیے اللہ والوں، آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، اس عمل کو کریں، مٹھی بھر چینی بھر کریں۔ آپ لوگ امام حسین کے نام کا شربت بنائیں اور بانٹیں، بچوں میں تقسیم کریں، رشتہ داروں میں تقسیم کریں، کچھ نہیں کر سکتے خود پی لیں، اپنے گھر والوں میں تقسیم کریں۔ اللہ والوں، اس کا ثواب شہدائے کربلا کو پہنچائیں کہ ہم نے میزبانی کری، آپ لوگ اس کا ثواب پہنچائیں، اور پھر برکتیں دیکھیں سارا سال کیسی چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح آپ کے اوپر برستی ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں، پہلے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی قرض کے دلدل میں دھسا ہوا ہے، قرضوں کا بوجھ ہے اس کے اوپر، یا بینک سے لون لے لیا ہے، یا کرائے کے گھر پہ رہتا ہے، یا بجلی کا بل چڑھ گیا اس کے اوپر، یا گیس کا بل چڑھ گیا، ٹیوشن کی فیسیں، اسکول کی فیسیں، جو آپ کے معاملات ہیں ان میں آسانی کے لیے آپ لوگ پڑھ لیں۔ اللہ پاک اسباب بنائے گا۔ یہ مت سوچیں کہ میری تنخواہ 20-30 ہزار یا 1 لاکھ ہے، میں کس طرح سے یہ کروڑوں کے معاملات اپنے حل کروں گا۔ اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ پاک کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آج اگر آپ لوگ اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو کریں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور پھر آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करें जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक ख़त्म हो गया, आप लोग रोज़ा रसूल पर या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बैठे हैं, वहाँ बैठ के ये अमल कर रहे हैं। तसव्वुर में ये सोचें। और आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पे जो अमल करना है, पहले नंबर पे जो वजीफ़ा करना है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम है। ये रब के सिफ़ाती नाम भी है और कुरान पाक की आयत भी है, जिसे हम लोग अल्लाह समद कहते हैं, यानी अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह पाक की बेनियाजी क्या है कि हम लोगों के इतने गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह पाक हम पर सूरज बंद नहीं करता, हम पर हवाओं को बंद नहीं करता, हम पर खाने बंद नहीं करता, हमें रोज़ाना सुलाकर रोज़ाना उठाता है। ये रब की बेनियाजी है, ये रब का फजल है, ये रब की मोहब्बत है जो वो अपने बंदों से करता है। तो अल्लाह वालों, हमारा भी ये हक बनता है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें, हम रोज़े रखें, नफली रोज़े भी रखें। और ये सारी इबादात, ये सारी रियाजात, ये हमें ही फ़ायदा पहुँचाती हैं। साइंटिफिक रिसर्च पर भी अब ये बात साबित हो गई है कि गिलास के ऊपर, पानी के गिलास पर अगर एक बार सूरतुल फातिहा पढ़ के दम किया जाए तो उसके अंदर के सारे जरासीम मर जाते हैं। ये तहकीक अब साइंसदान कर रहे हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बता दिया कि जब भी पानी पढ़ो तो बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ो, कोई काम करो बिस्मिल्लाह के साथ करो। इसीलिए मैं कहता हूँ वजीफे का आगाज बिस्मिल्लाह से किया करें, बरकत पड़ जाती है। और नबी पाक की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ा करें, उससे रहमतें नाजिल होती हैं। ये वज़ाइफ करने के तरीक़ेकार हैं, ये तरतीब हैं। आप लोग बिगड़ जाते हैं कि वीडियो इतनी लंबी बनाते हैं। बात यह है कि अहादीस से रूह शनास कराना ये भी तो हमारा एक इंसानी, अगर हम कहें तो एक मुसलमानी तौर पर एक भाई का दूसरे भाई पर ये फ़र्ज़ है कि वो बताए कि ये महीना कितना अफजलियत वाला है। आपको पता है, आप स्किप कर करके देखें। जिनको नहीं पता एटलीस्ट उनको तो सुनने दिया करें कि बयान में बताया क्या जा रहा है। क्योंकि मदारिस में हमें पता है बच्चे बहुत कम आते हैं, और बच्चे आते भी हैं तो उनका खेल कूद में ज़्यादा ध्यान होता है कि कब 4 बजे और हमें छुट्टी मिले और हम जाके खेलना शुरू करें। क्रिकेट वगैरह जो आजकल गेंद बल्ला चल रहा है वो खेलना शुरू करें। अल्लाह वालों, इन सब चीज़ों को हम भी देख रहे हैं। बात यह है, और बड़ों को शर्म भी आती है मदरसे में आने में। कितने ऐसे लोग हैं जो जवानी तक पहुंच गए, बुढ़ापे तक पहुंच गए, कुरान पढ़ना नहीं आया। कुरान पढ़ना क्या, सूरतुल फातिहा पढ़नी नहीं आई। अल्लाह पाक अपनी अमान नसीब करे, अल्लाह पाक हमें अपना रहम अता करे, अल्लाह पाक अपने इस नाम अल समद के सदके हम सब की निजात का जरिया बना दे। अल्लाह वालों, आपने अल्लाह समद को पढ़ना है। अल्लाह समद 1 बार हो गया, अल्लाह समद 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने 14 तस्बीह पढ़नी है। 14 तस्बीह का मतलब ये कि 1400 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह वालों, साल में 1 बार करना होता है, तो लिहाजा इस अमल की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इतना वक्त नहीं लगेगा, आप लोग बआसानी कर लेंगे। 1400 मरतबा अल्लाह समद पढ़ना है, 1400 टाइम्स, 14 तस्बीहात। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा अमल करना है? दूसरे नंबर पे आपने कुरान पाक की एक आयत है जो हर बंदे को याद होती है, तकरीबन याद होती है हर बंदे को, क्योंकि बचपनों में ये ज़्यादातर घरों में आयत सुबह के वक़्त चलाई जाती थी। ये सूरह रहमान चलाई जाती थी। इसकी एक आयत है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आपने ये आयत मुबारका पढ़नी है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये 1 बार हो गया। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये 2 बार हो गया। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोग इस आयत को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 129 मरतबा, 129 टाइम्स, 129 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। और उस चीनी पर दम कर दें, मुट्ठी में रखी हुई है तो मुट्ठी में दम कर दें, या फिर आप लोग कटोरी में भी रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। बाज़ लोग कमेंट में पूछते हैं कि आपने अमल बताया था
تو مٹھی کھولنی ہے، دم کرنا ہے نہیں. بات یہ ہے بھائی، وظیفے کو فوکس کریں کہ وظیفہ کیا ہے، اس کے اوپر آپ لوگ فوکس کریں اور پھر آپ لوگ سمجھا کریں اور رائے قائم کیا کریں. ویسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک نقطہ آپ کی گوش گزار کیا جائے تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے میں آسانی ہو. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو قرآن پاک کی سورت پڑھنی ہے، اسے سورۃ القافیہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب یعنی کہ کتابوں کی ماں اس سورت کو کہا جاتا ہے. یہ ہے سورۃ الفاتحہ، جو کہ بیماریوں کے لیے بڑی میسر ہے. اور اللہ رب العزت نے اس سورت کو اپنے بندوں کے درمیان، دو بندوں کے درمیان اللہ رب العزت نے اس سورت کو بانٹ دیا ہے. اس کا آدھا پہلو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہے، وہ اللہ پاک کی معرفت کو، اللہ پاک کی فضیلت کو بیان کرتا ہے. اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بندے کے لیے ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو اپنے بندوں کے درمیان جو ہے وہ آدھا آدھا کر لیا ہے. اللہ والوں، اس سورت کی 7 آیات ہیں، اس سورت کے 20 نام ہیں، اس سورت کے 27 کلمات ہیں، 140 حروف ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں، اس کو سبب مثانی بھی کہا جاتا ہے اور اس کو سورۃ الشافعہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اللہ والوں، یہ جو انفارمیشن ہے یہ ہر بندہ نہیں دیتا، اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو مکمل معلومات بھی فراہم کی جائے اور آپ لوگوں کو بہترین وظیفوں سے بھی آشنا کیا جائے. اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے کہ آپ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر ملحمد یعنی کہ بسم اللہ کی جو میم ہے آخری اور جو لام ہے الحمد کا الف لام جو ہے اس کو زیر سے لے کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمد للہ رب العالمین. یہ مل آپ نے پڑھنا ہے، ملحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آمین بھی آپ لوگوں نے کہنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں نے ایسا ہی نہیں کہا، آمین بھی آپ لوگوں نے کہنا ہے. بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھی جائے گی، اس طرح سے پڑھی جائے گی جو میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے. 100 مرتبہ پڑھی جائے گی، ایک مکمل تسبیح پڑھی جائے گی. کوشش کریں کہ اپنے پاس پانی کا گلاس بھی رکھ لیں، اس پر بھی دم کر دیجئے گا. اب چوتھا اور آخری عمل جو ہے وہ سورۃ الکوثر شریف کا ہے. سورۃ الکوثر جو ہے آپ کو بندشوں سے بھی نجات عطا کرتی ہے، پریشانیوں سے دور کرتی ہے اور اس میں خزانے بہت زیادہ پوشیدہ ہیں. اس کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہونے کا اعزاز بھی سورۃ الکوثر کو ہی حاصل ہے. آپ نے کس طرح پڑھنا ہے ملاحظہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ ایک بار ہو گیا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. 2 بار ہو گیا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے 129 بار 129 ٹائمز پڑھنا ہے. اور آپ لوگ چینی پر دم کر لیں اور جو آپ نے اپنے پاس پانی کا گلاس رکھا ہے اس پہ بھی دم کر لیں اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. کوشش کریں کہ 21 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، ورنہ 11 بار پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں. 7 سے کم نہیں پڑھ سکتے. اللہ والوں، عمل تھوڑا بڑا ہے، وظیفہ تھوڑا بڑا ہے، لیکن ایک ہی بار کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگ جو ہے فجر کی نماز کے بعد روزانہ کا معمول بنائیں. فجر کی نماز کے بعد جو 2 سنتیں آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتائی 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ لوگ جو 2 رکعت فرض ہیں وہ پڑھ لیں. اس طریقے سے آپ لوگ کریں. انشاءاللہ اس کی فضیلت، اس کی برکت سارا سال آپ کو حاصل رہے گی. مخلوق کی محتاجگی سے بے نیاز ہو جائیں گے، قرض سے مکمل خلاصی ملے گی. اگر بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے. جس مسئلے میں پھنسے ہیں تمام مسئلوں سے آپ باہر آ جائیں گے.
حرام کمائی کے اندر بھی اگر آپ لوگ پھنس گئے ہیں، اللہ پاک حلال ذرائع عطا فرمائے گا، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر کرنے کی بہت فضیلت ہے، پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، جب آپ کا دل کرے، جب آپ کو وقت ملے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز اس عمل سے آپ کو برکتیں سمیٹنے کو یقین کریں آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اتنی نعمتوں برکتوں سے آپ کو نوازے گا، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔